کہ پورے آزاد کشمیر میں بمبر سے لے کر تاوبٹ تک یوں سمجھ لیں کہ گلگت بلتستان تک لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے ایک جینون حقیقی اور بالکل پیور بلا کسی رو رعایت کسی کی مخالفت کے کسی کی دشمنی کے کسی کے ساتھ کوئی منافرت کے یہ آغاز کیا اور نیک نیتی سے کیا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج پورے آزاد کشمیر کے گھر گھر میں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، بند مطلب بند۔ اس مرحلے پر لوگ ویسے نہیں پہنچے ہیں، یہ کہانی ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ یہ تھا کہ ہماری جو حکمران طبقات ہیں یا جن کے پاس یہ حکومت رہی ہے پچھلے 78 سالوں سے، وہ اپنی سوچ اور فکر کو عوام کے جذبات اور احساسات اور عوامی توقعات کے ساتھ منسلک کرتے نرم مزاجی سے، کشادہ دلی سے اور یوں سمجھے کہ سیاسی بصیرت سے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں نرم مزاجی رہی ہے، نہ کوئی سیاسی بصیرت ہے اور نہ ہی معاملہ فہمی ہے۔ جو بھی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ازلی ابدی خاندانی مالک و وارث ہوں اور یہ کرسی اور یہ اقتدار یہ اختیار میرے لیے مجھے ورثے میں ملا ہوا ہے۔ یہ سرمامی یہ طغیان یہ طوفان جو ہے یہ بیجا نہیں ہے، یہ برحق لوگ ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جتنے بھی لوگ جتنے کیا پوری کشمیر جڑی ہوئی ہے، پورا آزاد کشمیر جڑا ہوا ہے، بچہ بچہ جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک سیکریفائس ہی ایک قربانی کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں کی اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے جو بار بار قربانی دے رہے ہیں، اس کی شہادت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے خاندان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں۔ یہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کا جو کردار ہے بڑا بھیانک اور شرمناک کردار ہے، ان کو اور عوام دشمن ایجنڈے کو اور جو جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا ہے اس کو پھیلانے میں ان کو گریز کرنا چاہیے۔ بلکہ حکومت پاکستان کو تو عوامی ایکشن کمیٹی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے حکومت پاکستان کی اور مرکزی حکومت کی اور ایجنسیوں کی آنکھیں کھولی ہیں کہ آزاد کشمیر کے حکمران کیا کرتے ہیں اور کس طرح کی مراعات یافتہ طبقہ انہوں نے پیدا کر دیا ہے کشمیر، بلکہ پورا ریاست جموں کشمیر، جس میں کوئی سرمایہ دار یا جاگیردار نہیں ہے، کوئی کھڑپینچی یا کوئی بدماشی نہیں ہے، سب لوگ برابر ہیں، سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کی آزادی اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، صلح پسند صلح جو لوگ ہیں۔ پاکستان کے ساتھ یا حکمرانوں کے ساتھ یا پاکستان کے کارپردازان جو ہیں ان کے ساتھ یا پاکستان کے مقتدروں کے ساتھ اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو بتائیں کہ اس غریب ملک کے جو وسائل ہیں وہ کس طرح سے عیاشی میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ اوورسیز تو ہر مقام پر، میں یہاں بیٹھا ہوا اوورسیز میں ہوں، آپ نے برطانیہ میں دیکھا ہے کہ برطانیہ میں اس وقت پاکستان کے کونسولیٹس کے باہر کونسلرس کو اس تحریک کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی نسلوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھ، کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ پس رہے ہیں۔ مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، واہ! مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں بنا، واہ مرشد واہ! دعا کرو کہ کشمیر آزاد ہو۔